اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کا کچھ پس منظر گزشتہ درس میں بیان ہوا ہے کہ مسلمان جماعت جب عمرہ کے ارادہ سے 1500 افراد پر مشتمل ایک جماعت کی صورت میں مکۃ المکرمہ میں پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں، جس میں ہدی اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ قریش مکہ کو جن کے ساتھ اس سے پہلے متعدد جنگیں ہو چکی ہیں، ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی تیاری شروع کر دی، باوجود اس کے کہ چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہوتا، اس کو حج اور عمرہ سے نہیں روکا جاتا تھا، لیکن مسلمان جماعت کو انہوں نے روکنے کا پورا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ میری یہاں آمد یا میرے ساتھیوں کی آمد وہ تمہارے ساتھ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے، بلکہ ہم عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ قریش کو میرے آنے کا ارادہ اور مقصد واضح کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، جن کو قریش نے وہاں روک لیا اور ایک افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک ببول درخت کے نیچے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ رہا ہے۔ اس بیعت کو در حقیقت جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان جماعت تو مرنے لڑنے پر بیعت کر رہے ہیں، تو ان پر ایک ایسا رعب پیدا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ صلح کے معاہدے کی کچھ شقیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، ظاہر بھی لوگ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، حالانکہ وہ شقیں ہی خود غور و فکر کرنے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سمجھ رہی تھی کہ یہ شقیں کتنی ہمارے حق میں مفید ہیں۔ انہی شقوں کی بنیاد پر اس صلح حدیبیہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح اور بہت بڑی فتح سے ہمکنار کیا ہے، آپ کو ایک واضح فتح نصیب کی ہے۔ یعنی اس صلح کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پر اس معاہدے کے خلاف تھے، کیونکہ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہا تھا، کمزوری ظاہر کر رہا تھا مسلمانوں کی، جب انہوں نے یہ آیات سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، کیا اللہ کے رسول یہ معاہدہ جو ہم نے کیا ہے یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں عمر، یہ فتح مبین ہی ہے، اور واقعتاً یہ فتح مبین ہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ حضور تو انتہائی داناؤ عقل و بصیرت سے کام لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ بظاہر جو یہ شقیں ہمارے خلاف ہیں، لیکن ان کا فائدہ ہمیں کتنا حاصل ہوگا۔ ان میں سے جو ایک بنیادی شق جس پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ اعتراض تھا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی کفار مکہ کا فرد مسلمان ہو کر وہ مدینہ میں یا مسلمانوں کے پاس چلا آتا ہے اور کفار اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو واپس کر دیں،
اور عین اسی موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ آخر اس معاہدے کے تحت ان کو واپس کرنا پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ جلد ہی تمہاری رہائی کا انتظام کر دے گا۔ اصل میں حضور نے یہ جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کا اصل اور بنیادی مقصد و ہدف یہ تھا کہ ہر پیغمبر یاد رکھے وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر بھی بلکہ انبیاء آئے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی قوموں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اپنی قوم کی تربیت اور اصلاح کر کے پھر اس قوم کے ذریعے سے آگے دوسری قوموں تک پیغام پہنچایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کل انسانیت کے پیغمبر ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہی حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ سب سے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے احکامات سنائیے، اور جو نہیں مانتے اور جو ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کو ان کے غلط اعمال کے نتائج سے آگاہ اور خبردار بھی کیجیے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت آپ نے دی، ان کو ان کے سامنے پیغام رکھا دین کا۔ پھر اب اگلا درجہ تھا کہ اس قوم کے ذریعے سے دوسری قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ لیکن آپ کی قوم کے بہت سارے سنجیدہ لوگ جو ابھی بہت زیادہ پراپوگنڈے کا شکار تھے، وہ ابھی تک آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، آپ کی جماعت کا حصہ نہیں بنے تھے۔ ان کی ان ذہنوں کو جو پراپوگنڈے سے متاثر تھے، ان کو کلیئر کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 افراد ہیں۔ اب اس معاہدے کے بعد حضور کے صحابہ کو مکہ میں آنے جانے میں آسانی ہو گئی، اور وہ جو ذہنوں میں پراپوگنڈا تھا اس کو دور کرنے کا موقع مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اگلے سال سنہ 7 ہجری کے اندر ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کے ارادہ سے آتے ہیں اس معاہدے کے تحت۔ تو اس دوران بہت سارے قریشی، بہت سارے یہاں کے سردار، نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور ان کے ذہنوں کے پراپوگنڈے کو دور کیا کہ دین اسلام کیسا مذہب ہے۔ وہاں تو انہوں نے ہوا بنا کر پیش کیا ہوا تھا کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ماں باپ سے دور کر رہا ہے، یہ لوگ دیوانے ہیں، نہ معلوم کیا کیا پراپوگنڈے تھے۔ اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ اس سے اگلے سال سنہ 8 ہجری میں جب قریش مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ارادہ سے رمضان المبارک میں جب وہاں مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 افراد ہیں۔ اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر ٹوٹل 1500 ہے۔ ان 1500 سے پہلے حضور کی ساری محنت اور جد و جہد کو دیکھیں۔ 13 سال آپ نے مکہ میں محنت کی، پھر مدینہ منورہ میں 5-6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے ہیں۔ اس ساری محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں ٹوٹل 1500 افراد حضور کے ساتھ اس سفر میں، جبکہ صرف درمیان میں 2 سال گزرے تو ان 2 سالوں میں اس قدر تیزی کے ساتھ دین اسلام پھیلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر جرنیل، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم انسان، جنہوں نے آگے دین اسلام کے غلبے اور دین اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے کردار ادا کیا، وہ بھی اسی دورانیے میں مسلمان ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ گویا یہ 2 سال درمیان میں بڑے اہم ثابت ہوئے اس حوالے سے کہ دین کے پھیلاؤ اور غلبے کا بہترین موقع ملا، اس لیے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جنگ ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، کئی مواقع میں صلح سے وہ نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ نتائج جنگ سے بھی نہیں حاصل ہو سکتے۔ جنگ تو در حقیقت مقاصد کی تحصیل کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہاں جنگ کی بنسبت ہم کوئی صلح کر کے اپنے وہ مقاصد اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں جنگ کرنا درست نہیں ہوگا۔
بلکہ وہاں صلح کر لینا ہی مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا۔ اس لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے بہت واضح اور بڑی فتح سے آپ کو ہمکنار کیا ہے۔ اور یہ آگے مستقبل کی بے شمار فتوحات کا یہاں سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے اگلے سال ہی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کے آغاز ہی میں سنہ 7 ہجری کے آغاز میں ہی خیبر پر چڑھائی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر 7 افراد تھے وہی اس غزوے میں 7 ہوں گے۔ اس خیبر میں جو یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی تھی مدینہ سے شمال کی جانب شام کی طرف، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل بدعہدیوں، قانون کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے حضور نے جب ان پر حملہ کیا، چڑھائی کی، آخر ان کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا، اور مسلمانوں کو ان کی زمینیں اور بہت سارے املاک وہ بھی حاصل ہوئے، جس کے نتیجے میں آئندہ مستقبل کی فوجی تیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جماعت کو بہت مدد حاصل ہوئی۔ اور پھر اس سے ایک اگلے سال یعنی 8 ہجری میں خود مکہ کو فتح کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کیسر و کسریٰ کے خلاف بھی تبوک کی جنگ اگلے سال پیش آتی ہے، جو کہ کیسر روم کے خلاف تھی۔ تو اس طرح ایک دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ گویا کہ فتوحات کا دروازہ یہ کھلنے کا سبب بنی یہ صلح حدیبیہ، اس لیے اس کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور اس موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انعامات سے نوازا، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا باوجود اس کے کہ انبیاء علیہ السلام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ذاتی طور پر گناہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اونچی شان والے پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ گناہ نہ ہو، گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کام اور امور کیونکہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہوتے، اس لیے ان کو بھی ان کے حق میں گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں جو مقربین الہیہ ہوتی ہیں ان کے لیے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گناہوں کے حوالے سے بھی مغفرت کی حضور کو بشارت دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمام انبیاء اور انسان اللہ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوں گے اور چاہیں گے لوگ کہ اللہ ہمارے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرما کر ہمارے حق میں کوئی فیصلہ فرمائے، تو انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے حضور سفارش کرنے سے ڈر رہے ہوں گے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی خلاف اولا کام اور عمل ہوا ہے، ہمیں تو خود ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اللہ میاں ہم سے نہ پوچھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کی مغفرت کا اللہ نے دنیا ہی میں اعلان اور فیصلہ کر دیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہی تمہارے حق میں سفارش کر سکیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر یہ انسانوں کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور بحیثیت ایک لیڈر اور رہنما ہونے کے اپنی جماعت کے تمام امور کے بھی ذمہ دار ہیں۔ جماعت سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی بھی عام طور پر نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ جرنیل کی طرف، لیڈر کی طرف، رہنما کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سے کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، جیسے حدیبیہ کے موقع میں بھی کچھ صحابہ سے کچھ کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اب اللہ نے ان تمام کوتاہیوں کو درگزر کر دیا ان کی بنیاد پر۔ اب تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ظاہر انسان غلط کام کرے گا تو اس کا نقصان تو اس کو ہوتا ہے، دنیا کا نقصان ہو، آخرت کا نقصان ہو۔ تو اس سے پہلے جو آپ کی جماعت سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی بنیاد پر یہ صلح حدیبیہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا بڑا آپ نے کام کیا اللہ کے حکم سے
یہ بھی سب اللہ کے حکم سے حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور کی اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبس الحابس الفیل، اس اونٹنی کو اسی ذات نے روکا ہے جس ذات نے اصحاب الفیل کو جو ہے وہ روک لیا تھا۔ ہاتھیوں کو جس ذات نے روک لیا تھا، حضور کی نبوت سے پہلے اصحاب الفیل نے جو اللہ کے گھر بیت اللہ پر حملہ کیا تھا تو ہاتھیوں نے انکار کر دیا تھا وہاں مکہ میں چڑھائی کرنے سے، باوجود اس کے کہ بڑی کوشش کی انہوں نے، حبشیوں نے بڑے گرز مارے، بہت تکلیفیں پہنچائیں ہاتھیوں کو کہ آگے بڑھیں، لیکن مجال تھی کہ کوئی ہاتھی آگے بڑھتا۔ فرمایا جس ذات نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا اسی ذات نے میری اونٹنی کو آگے بڑھنے سے روک لیا۔ گویا کہ اس ذات کا فیصلہ یہ ہے کہ یہیں رک جاؤ اور یہیں معاہدہ ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ اللہ کے حکم اور اذن ہی سے تھا۔ اس لیے عمر نے جب سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ایک اہم کام سر انجام دیا تو یہ اہم کام پہلی غلطیوں کے لیے ازالے کا باعث بن گیا، اس کو مغفرت سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آگے مزید جو اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا وہ یہ کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا۔ اتمام نعمت، یاد رکھو نعمت تمام ہوتی ہے ایک تو اس سے کہ اللہ کے احکامات اور قوانین مکمل ہو جائیں، جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تمام نعمت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی مکمل غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی مکمل نعمت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تم میں بادشاہ پیدا کیے ہیں، تمہیں حکمرانی سے ہمکنار کیا ہے، کہ ظاہری اقتدار بھی حاصل ہو، روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر روحانیتوں سے، تمام تر اپنے احکامات سے انسانوں کو سرفراز فرمائے۔ دین مکمل ہو گیا، یہ تکمیل نعمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حجاز میں، پورے سرزمین عرب پر حکمرانی قائم ہو گئی حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ اتمام نعمت ہے۔ تو اسی کا وعدہ فرمایا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کے بعد کہ وہ یتم نعمتہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ اب آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے گا، تمام کر دے گا، آپ کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھے راستے پر تھے، غلط راستے پر تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یعنی سیدھے راستے سے یہاں مراد آپ کے دین کے غلبے کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، حضور کی دنیا میں آمد کا مقصد خود اسی سورہ مبارکہ میں آگے قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے۔ غلبہ دین یعنی دنیا کے اس وقت تمام ظالم باطل نظاموں پر اس دین کے عدل و انصاف والے نظام کو غالب کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اس مقصد کی طرف اب آپ کی رفتار بہت تیزی سے ہوگی، جیسے سیدھا راستہ ہو نا تو گاڑی اس سیدھے راستے بہت تیزی سے دوڑتی ہے اپنی منزل کی طرف، تو فرمایا اب ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر چلا دیا ہے کہ اب آپ کی اس غلبہ دین کے لیے رفتار بہت تیز ہو جائے گی اور منزل کو آپ تیزی سے حاصل کر لیں گے۔ تو یہی وجہ ہوا کہ اس کے بعد چند سالوں میں ہی پورے حجاز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں فتوحات خیبر وغیرہ کی، اور پھر 8 ہجری میں خود مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بین قومی طور پر ایک مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تو لاکھوں افراد حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور میدان عرفات میں حضور سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مضبوط قسم کی مدد کرے گا کہ اب آپ دشمن آپ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تو یہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی اہمیت کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد اور مشن کو دنیا میں قائم کرنے کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت کے لیے اعلانات فرمائے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔